آج ہم دیکھیں گے جنات کی غذا. مختصر سے اس پہ بیچ میں کلاس کے دوران بات ہوئی تھی، لیکن آج تھوڑا سا اس کو تفصیل سے دیکھتے قرآن جو حدیث اور قرآن کی روشنی میں، تاکہ ہمیں معلوم ہو، تاکہ ہم سے کوئی جب کوئی بات کرے تو ہم کہ نہیں، ہم جانتے ہیں کہ جنات کی کیا غذا ہے اور جنات کیا کھاتے ہیں. جنوں کے کھانے اور پینے کے سلسلے میں لوگوں کا اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تمام قسم کے جنات نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، لیکن یہ قول غیر معتبر ہے، کیونکہ اس کے بارے میں ہم آگے دلائل پڑھیں گے. دوسرا قول یہ ہے کہ جنات کی ایک قسم تو کھاتی پیتی اور دوسری قسم نہیں کھاتی پیتی، یہ بھی غیر معتبر قول ہے. تیسرا قول ہے کہ تمام جنات کھاتے اور پیتے ہیں. البتہ اس میں بھی اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ چباتے اور نگلتے نہیں بلکہ صرف سونگتے ہیں، یہ بھی غیر معتبر قول ہے، مگر اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں. دوسرے لوگ کہتے ہیں وہ چباتے اور نگلتے ہیں. یہ قول صحیح ترین ہے، جس کی شہادت صحیح احادیث سے ہمیں ملتی ہے. تو فائنلی کیا ہوگا کہ جنات کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چباتے ہیں اور نگلتے ہیں. صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو استنجے کے لیے کچھ پتھر لانے کا حکم دیا اور کہا کہ ہڈی اور گوبر نہ لانا. اس کے بعد جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہڈی اور گوبر نہ لانے کا راز معلوم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں چیزیں جنوں کی غذا ہے. میرے پاس نسبین کا ایک وفد جو جنات پر مشتمل تھا آیا اور مجھ سے کھانے کے لیے توشہ طلب کیا. میں نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی کہ جس ہڈی اور گوبر سے بھی ان کا گزر ہو اس پر ان کی غذا موجود ہو. ہڈی ان کی غذا ہے، اس کی تفصیل آگے آپ جانیں گے، اور جو گوبر ہے وہ ان کے مویشیوں کی غذا ہے. ٹھیک ہے، وہ ان کی غذا نہیں. ترمذی میں صحیح سند سے مروی ہے کہ گوبر اور ہڈی سے استنجا نہ کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے جنات بھائیوں کی غذا ہے. صحیح الجامعہ میں بھی آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. صحیح مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے ایک جن نے دعوت دی، میں اس کے ساتھ گیا، ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی. وہ جن ہم کو ایک ایسی جگہ لے گیا اور جنوں کے مکانات اور آگ کے نشانات دکھائے. ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہوگا گوشت بن جائے گی، اور جانوروں کی مینگنیاں تمہارے مویشیوں کے لیے چارہ ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ان دونوں چیزوں سے استنجا نہ کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے بھائیوں کی غذا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے. آپ نے ہم کو اس بارے میں اس کی مخالفت کا حکم دیا، جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی. جنوں میں بھی جو شیطان نما جن ہے نا، اس کی تفصیل آگے ہم پڑھیں گے. سارے جو جنات ہیں وہ شیاطین نہیں ہوتے، تو وہ الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں. اس لیے بچے جب الٹے ہاتھ سے کھائیں تو سمجھانا پڑتا ہے. لیکن اگر بچوں کو یہ چیز پتا ہو نا کہ یہ شیطان کا کام ہے اور الٹے ہاتھ سے کھانا، آگے ساری تفصیلات بچوں کو بھی سننے کو ملے گی. نیلز بڑھانا یا پلکنگ کرنا یہ سارے شیطانی کام ہے، اور ایسے لوگوں پہ شیطان بڑی جلدی اٹیک کرتا ہے. تو یہاں پہ کیا آ رہا ہے کہ ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے آپ نے اپنے سارے کام کرنے ہیں. شیطان ہمیشہ الٹے ہاتھ سے اپنے سارے کام کرتا ہے. اور شیطان نما جتنی بھی مخلوق ہے جنات میں سے، انسانوں میں سے بھی آپ کو پتا ہے شیطان نما انسان ہے جن کا کام کیا ہے. قرآن میں اس پہلے پارے کی آیات میں آپ نے پڑھا نا کہ جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے کہتے ہیں آمنا، اور جب وہ ملتے ہیں دوسرے لوگوں سے تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو یہ جو کچھ لوگ قولی صرف دعویٰ کرتے ہیں نا ایمان کا اور فعل میں وہ نہیں کرتے، تو انہیں فکر ہونی چاہیے کہ کہیں وہ شیطان کے شکنجے میں تو نہیں آئے گا. تو بہت سی چیزوں سے ہم بچیں گے انشاءاللہ. گاہ بگاہ ہم حدیث کی روشنی میں ان ساری چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن پڑھنے کے باوجود، نمازیں پڑھنے کے باوجود وہ کون سی عادات، وہ کون سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں اور بے سکونیاں ہیں اور بیماریاں ہیں، اور ایسی بیماریاں ہیں جن کے علاج ہی نہیں.
ایسی بیماریاں جو ڈائگنوز ہی نہیں ہو پا رہی ہوتی، یا بارہا نظر کیوں لگ جاتی ہے، بارہا بے سکونی گھروں میں کیوں ہو جاتی ہے، اچھا خاصا ماحول ٹھیک ہوتا ہے تو لڑائی کیوں شروع ہو جاتی ہے، بچے سرکش کیوں ہونے لگ جاتے ہیں، ضدی کیوں ہو رہے ہیں، جھگڑا کیوں مچاتے ہیں، ہمارے اپنے قصور ہوتے ہیں جس کا اثر ہمارے بچوں پہ اور ہماری فیملیز پہ بھی وہ جا رہا ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے اور جب پیے تو دائیں ہاتھ سے پینا چاہیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ بائیں ہاتھ سے کھانے والے کے ساتھ شیطان کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پینے والے کے ساتھ شیطان پیتا ہے۔ کتنی بھی جلدی ہو، کتنی بھی افراتفری ہو، کوشش کریں کہ الٹے ہاتھ سے تیزی میں بھی نہ کھائیں، سیدھا ہاتھ استعمال کریں تاکہ آپ کے کھانے میں اور آپ کے پینے میں شیاطین شامل نہ ہوں۔ مسند احمد میں ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اور کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے، اس گھر میں تمہارے لیے نہ کھانا ہے نہ رات گزارنے کی جگہ۔ اگر آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے تمہارے لیے رات گزارنے کی جگہ مل گئی، اور اگر کھاتے وقت بھی بسم اللہ نہ کہ تو شیطان کہتا ہے تمہیں کھانا اور رات گزارنے کی جگہ دونوں مل گئی۔ مسلم کی روایت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آنے والا جو دور ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ارد گرد جو پھیلا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے کہ زیادہ تر ہائی ہیلو کا رواج ہو گیا۔ فیس بک اٹھاؤ، موبائل اٹھاؤ، کسی کا میسج تو ایک تو وہ A0A کچھ لکھا ہوتا ہے، پہلے میں نے کہا یہ ہے کیا، بلا پتہ چلا یہ السلام علیکم، اتنی شارٹ ہو گیا۔ اور دوسری بات ہے یہاں لکھتے ہیں ہیلو تو میں آگے سے لکھتی ہوں وعلیکم السلام، اللہ کہ کسی نے سلام کا ہی نہیں ہوتا، کس ہیلو کیا مطلب ہے، آپ السلام علیکم لکھے ختم ہو رہا ہے۔ اور پورے کا تو آپ کو پتا ہے بہت ہی اچھا ہے، لیکن السلام علیکم تو کہنے چلے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ نہیں کہتے۔ بچوں میں یہ چیزیں بالکل ختم ہو رہی ہیں، کو جی سلام کرے آگے چھوٹا سا ہاتھ کر دیتے ہیں اگلے کے، منہ سے یہ الفاظ دہرانا ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جس گھر میں نہ سلام ہے اور اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا پڑتا ہے، پڑھی ہے، بچے کہتے ہیں یاد ہی نہیں، کیوں نہیں یاد رہی؟ کیونکہ ہم ان کو عادت نہیں ڈال رہے۔ جو بھی چیز دیں آپ دیتے ہوئے بہترین طریقہ ان سے نہ کہیں کہ آپ پڑھیں، آپ پکڑاتے ہوئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بڑے جو بھی سلامت ہے ان سے کبھی میری ملاقات ہو تو میں نے دیکھا ہے پانی بھی دیتے ہیں نا تو آہستہ سے کہہ دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں دیکھتی ہوں ان کے منہ کی طرف کہ میں بچپن سے ان کو دیکھ رہی ہوں کہ یہ آواز سے کہتے ہیں، دل میں نہیں کہتے۔ وہ پھر ایک دم یاد آ جاتا ہے کہ مجھے پینے والے کو بھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ ہم آواز سے نہیں کہتے، برتن اٹھاتے تھے، روٹی کی چنگیر اٹھاتے تھے، اس میں روٹیاں لپیٹتے تھے، ساتھ ساتھ کہہ دیتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے بچپن میں کہنا یہ ہر وقت بسم اللہ ہی پڑھتی رہتی ہے، بسم اللہ۔ اب سمجھ آئی نا کہ کیوں پڑھنا ضروری ہے۔ ایسے گھروں میں برکتیں ہوتی ہیں، میں نے خود دیکھا ان گھروں میں لوگ آتے ہیں، دسترخوان کھلا رہتا ہے، سفید پوشی میں بھی ان کے گھر میں لنگر لگا رہتا ہے، تو کس کی برکات ہے؟ اگر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ بولنے لگوں، میری ہے اس پہ پہلا لیکچر، عمر ہی گزر جائے، کتنی فضیلت ہے۔ تو سب سے بڑی چیز دیکھ لیں کہ ہمارے گھروں میں آج شیاطین کی کیوں ڈیرے ہیں، آج ہمارے گھر میں جنات کی کیوں ڈیرے ہیں؟ کیونکہ بچوں کو ہم بسم اللہ کی عادت ہی نہیں ڈال رہے۔ تو بہترین طریقہ ہے کوئی چیز پکڑائیں، ان کو دودھ پکڑائیں، ان کو آگے کھانا لگائیں، ان کو پلیٹ ان کے آگے رکھیں، اس میں ڈالنے لگے۔ بچے ماؤں سے ہی مانگتے ہیں، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ہے۔ فریج کھولیں، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے، فریج بند کریں، ہر موقع پہ آپ کہتے رہے۔ ایک تو آپ کا ذکر میں آپ کی زبان انوالو رہے گی اور ایک برکت بہت ہوتی ہے، اللہ کے نام کے ساتھ آپ آغاز کرتے ہیں۔ اور جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں شیاطین کے لیے پھر کوئی جگہ انشاءاللہ باقی نہیں رہے گی۔ ان حدیث سے قطعی طور پر معلوم ہو گیا کہ شیاطین کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں۔ جس طرح انسانوں کو اس گوشت کے کھانے کی ممانعت ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا، اس طرح مومن جنات کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہڈی کو کھانے کی اجازت دی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اور ان کے لیے ایسی چیز جائز قرار نہیں دی جس پر بسم اللہ نہ پڑھا گیا ہو، بلکہ اس کو کافر جنات شیاطین کے لیے چھوڑ دیا، اس لیے کہ شیطان اس کھانے کو حلال سمجھتا ہے جس پر بسم اللہ نہ پڑھا گیا ہو۔ اسی بنیاد پر بعض علماء کا خیال ہے کہ مردار چیزیں شیطان کی غذا ہے کیونکہ اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔
ٹھیک ہے، تو یہ میں نے کہا چلے غذا کے بارے میں آپ کو پھر تھوڑی سی تفصیل بتا دوں تاکہ آپ کو اس دن تھوڑی سی بات ہوئی تھی، حدیث کی روشنی میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شیاطین کی غذا کیا ہوتی ہے۔